لیکن زنیرہ اچھی بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کا کیس ٹیک اپ کر لیا گیا ہے کیونکہ جب سے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا تھا تو اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ٹرانسفر کب ہو گیا یہ اماؤنٹ، لیکن اب یہ صرف کیس ڈسکس ہونے جا رہا ہے. پروسیس سلو ڈاؤن تھا لیکن آپ پر امید ہیں کہ یہ بہتر ایک اقدام ہونے جا رہا ہے؟ بطول دیکھیں یہ ہو تو جانا ہی تھا ایونچولی. وہ کچھ چیزیں صرف خبروں کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے پہلے نہیں تھا نام ان کی میٹنگز میں اب آ گیا ہے، اسی طرح مل بھی جائے گا. بٹ دا فیکٹ از کہ جو ہمارے اورنگزیب صاحب ہیں ان کو جب لایا گیا ان سے ہمیشہ کی طرح جب بھی کوئی فائنانس منسٹر آؤٹ سورسڈ ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ان کا تجربہ ایسا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بہت اچھا ڈیل کر لیں گے اور آئی ایم ایف ہم سے کیا چاہتا ہے ان ٹرمز آف انٹرنل ریسٹرکچرنگ اس کو بھی بہت اچھا مینیج کر لیں گے. ایٹ دیٹ فرنٹ تو مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آیا جس سے ہم یہ سمجھیں کہ جو ڈار صاحب نہیں کر سکتے تھے یا جو کوئی اور ہمارے یہاں کے لوکل فائنانس منسٹر نہیں کر سکتے تھے، ایسا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. اب وہ وہاں پریزنٹ کیا کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو وی کی ناٹ ہیو اے ڈسکشن آن دیٹ. لیکن یہ بات تو ہے کہ اکنامک فرنٹ پہ ابھی تک کوئی ریوائول تو دور کی بات ہے، کوئی اسٹیبلٹی، کوئی اچھے سائنس کچھ بھی ابھی تک نظر تو نہیں آیا. اب انٹرنیشنل پرائسز اگر کم ہوئی ہیں اور اس کے بعد فوراً آپ نے 10 روپے کم کر دیے ہیں تو 15 دن ٹھہر جائیں، آپ 15 روپے بڑھے ہوئے دیکھ لیں گی. سو ایک عجیب سا میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارا فوکس گورنمنٹ کا صرف اسی آئینی ترامیم کے ارد گرد گھوم رہا ہے کیونکہ ان کے لیے یہ اسٹیبلٹی ضروری ہے، ان کے لیے یہ چیز زیادہ ایٹ دا کور ہے. باقی انہوں نے اکانومی کو چھوڑا ہوا ہے فائنانس منسٹر پہ، اگر تو فائنانس منسٹر بھی جو آ کے بریفنگ دیتے ہیں وہ بس کہتے ہیں سب اچھا ہے سب ہو جائے گا. لیکن جس طرح آپ نے کہا رول اوور ابھی تک نہ تو یو اے ای کی طرف سے ہمیں کوئی جواب آ رہا ہے، نہ چائنا کی طرف سے، نہ سعودی عربیہ کی طرف سے. اور جو کچھ پلانز ہیں جو ہم نے سنے ہیں کہ ریکارڈک میں بھی سعودی عربیہ 15% ایکویٹی ڈالنے جا رہا ہے، بلومبرگ نے یہ خبر دی تھی. انفیکٹ اس فرنٹ پہ بھی ابھی تک کچھ نہیں آیا. سو اٹس آل ویری یوں کہنا چاہیے ہش ہش، خاموشی ہے، اس پہ بات چیت نہیں ہو رہی. جی ہر صاحب، اور اگر ہم بہت مثبت رپورٹنگ کریں بھی، یہ کہا جاتا ہے کہ پازیٹیولی بات کریں، سوچیں تو صحیح پازیٹیولی، تو اس میں ہم یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن جب وہ نہیں ہو رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم اعتراض اٹھائیں گے. اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان بڑا سرکولیٹ کر رہا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جیو پالیٹکس کا شکار ہو رہا ہے. پہلے بھی وہ ایسا کہتے رہے ہیں، لیکن جیو پالیٹکس کا شکار کیسے ہو رہا ہے پاکستان؟ جب سے یو ایس پل آؤٹ ہوا ہے پاکستان تو اتنا کنسیڈر ہی نہیں ہو رہا، اور بہت سے دیگر ممالک کی طرح. کیا یہی ایک وجہ ہے یا یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے فائنانس منسٹر جیسے زنیرہ نے کہا ہے وہ ڈپلومیٹکلی اتنا بریلینٹلی کام ہی نہیں کر رہے کہ ہمارا کیس پٹ اپ کیا جائے اسپیڈیلی؟ دیکھیں بطول، بات یہ ہے کہ جیو پالیٹکس ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، ہماری جیو اکانومی کیا ہے، ہم نے اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو یہ رول اوور، میرے خیال میں جو $2-3 بلین کا ڈفرینس آ رہا تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دوست ممالک نے کہیں نہ کہیں اس کو انڈیکیشن دی ہے کہ وی ول گیو یو. دیٹس وائی انہوں نے آپ کو ایجنڈے میں آپ کی ڈیٹ وہ رکھ لی ہے میٹنگ میں، بورڈ میٹنگ میں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ آپ اپنا گھر کیسے ٹھیک کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، ورلڈ بینک یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کیونکہ آپ یہ 200-300 ارب روپیہ جو آپ بجلی سے لے لیتے ہیں ٹیکس لگا کے، اس کے بعد پیٹرول ڈیزل سے، دے آر انٹرسٹڈ کہ آپ ان کو پیسہ واپس کیسے کریں گے. دیٹ از اے ٹوٹل جو لینڈ کرتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے ہمیں پیسہ ملے گا کیسے. آپ نے 1500 ارب روپیہ آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈ رکھا ہے. دیٹ مینس کہ آپ پیسہ لے رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں اور پھر ڈول آؤٹ کر رہے ہیں. میں نے ایم پیز کو تاکہ وہ جا کے اپنی منی سے پیسے ان کو تھوڑا آفیشیل برائب بھی کر دیں اور کچھ 50% 40% لگا بھی دیں گے. بجائے اس کے آپ 1500 ارب روپے میں سے آپ صرف جو آن گوئنگ پروجیکٹس کے لیے 600-700 ارب رکھ لیں، باقی 700-800 روپیہ آپ وائی ڈو گیو ریلیف ٹو پیپل آف پاکستان. ایک سال کے لیے نئی ڈیولپمنٹ روک دیں، کچھ نہیں ہوگا. عوام کو خوش کریں، عوام خوش ہوں گے، ڈیزل پیٹرول کی قیمت کم ہوگی، بجلی کی قیمت کم ہوگی، کاسٹ آف لیونگ کم ہوگی، جاب اپرچونیٹیز ہوں گی، بچوں میں اسکول جا سکیں گے. عوام فیک نیوز پہ بھی نہیں جائیں گے. ڈیجیٹل ٹیررزم کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ ادھر بھی نہیں جائیں گے. دے ول بی ویری ہیپی، اور پھر وہ نہیں سنیں گے ان باتوں کو. اور آپ جو چاہتے ہیں عمران خان سے بھی لوگ دور ہوں گے جو حکومت چاہتی ہے، تو کم از کم آپ کہیں کچھ تو گھر ٹھیک کریں. آئی پی پیز کا جو 2100 ارب روپیہ دے رہے ہیں اس میں سے کاٹیں تو یو کین ڈو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. ایف بی آر میں 3 سے 4 ہزار ارب ایک سال میں چوری ہو جاتا ہے، اس کو روکیں. دین دیر از لاٹ آف تھنگ کین ہیپن ان پاکستان. دا اونلی تھنگ از کہ گورنمنٹ از انفیشینٹ سو فار
انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا اور مجھے امید نہیں لگ رہی یہ ڈیلیور کریں گے. افتخار صاحب، جس سپیڈ سے سب شروع ہوا تھا جب پی ڈی ایم کی دوسری گورنمنٹ آئی تھی، مجھے یاد ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی کچھ تاجروں سے بھی ملاقات ہوئی تھی کراچی میں، اور بڑے بڑے نمبرز تھے کہ یہ انویسٹمنٹ کی مد میں آئیں گے، مڈل ایسٹ سے آئے گا، قطر سے آئے گا، دوسری جگہوں سے آئے گا. وہ بھی ویسے نہیں ہو سکا. پھر آئی ایم ایف کو فائنلی جب منا لیا گیا کہ ہمارے ساتھ نیا معاہدہ کریں، تو وہ پھر دوبارہ ہالٹ ہو گیا ایک پوزیشن پہ. لیکن یہ سب اتنا سلو ڈاؤن کیوں ہو گیا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ کا کانفیڈنس بھی نیچے نہیں آ رہا؟ اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کی باتوں کو جو ہے وہ مانیں، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، ان سے ابھی پوچھا گیا تھا کچھ ہفتے پہلے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں ڈیلے ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں جو چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ہیں، اور obviously انہوں نے اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی. لیکن اگر آپ اس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز میں جائیں تو کوئی بھی ملک یا کوئی آرگنائزیشن آپ کو تب تک جو ہے وہ قرضہ نہیں دیتا جب تک آپ کی اتنی سسٹینیبلٹی نہ ہو کہ آپ وہ قرضہ یوٹیلائز کر کے اس کی واپسی کریں. بلکہ جو پاکستان کے اوپر جو رول اوور ڈیٹ تھا یو اے ای سے، سعودی عربیہ سے اور چائنا سے، آئی ایم ایف نے جو سب سے بڑا اعتراض اٹھایا تھا وہ یہی تھا کہ اگر آپ وہ ڈیٹ ان پیسوں سے کلیئر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے. اینڈ دیٹ از واٹ ہی ایکچولی مینٹ اباؤٹ جیو پالیٹکس، جو اس میں چینجز آ رہی ہیں. لیکن اب ہم نے اس پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب یہ ایشو بہت بڑا تھا اور تب پاکستان کا نام جو ہے وہ اس کی پلینری بورڈ میں جو ہے وہ نہیں آیا تھا، ہم نے تب بھی کہا تھا کہ کچھ پاکستان کے دوست ممالک ہیں، مڈل ایسٹرن کنٹریز اور ایک ویسٹرن کنٹری، جنہوں نے obviously آئی ایم ایف میں ان کے لیے کچھ بات چیت جو ہے وہ کی، جس کی وجہ سے یہ پیسے جو ہے وہ مل رہے ہیں. تو آپ کا جو 25 جو آئی ایم ایف پروگرام ہے، ہوپ فلی جو ہے وہ تقریباً 27 دن کے اندر توقع کی جا رہی ہے کہ یہ پیسوں کی ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ ہوگی. اور یہاں پہ یہ 2 پوائنٹس مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی پاکستان پہ پیسے لیٹ ہوتے ہیں آئی ایم ایف سے، تو ہم آئی ایم ایف کو قصور ٹھہراتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا. لیکن اگر ہم ان شرائط کو غور سے دیکھیں تو اس میں سے صرف ایک نقطہ یہاں پہ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ صرف سال 2023 میں پاکستان کا کرنٹ ایکسپینڈیچر 144 ارب تھا، اور اس کی وجہ سے ایف بی آر پہ مزید یہ بوجھ ڈالا گیا آئی ایم ایف کی طرف سے کہ آپ 20 خرب اکٹھا کریں. اگر آپ 144 ٹریلینز اور بلینز میں آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ اس کے مطابق ٹیکس بھی اکٹھا کریں. تو ایک تو یہ پاکستان گورنمنٹ کو اپنی پرفارمنس کی بار یہاں پہ ریز کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ چونکہ ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کمزور ہیں، یوکرین اور پاکستان جیسے وہ ممالک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے 22 ممالک ہیں جن کے حالات بہت خراب رہے ہیں، انہوں نے اپنا کیس خود انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا دیگر عدالتوں کو استعمال کر کے اپنے کچھ پیسے واپس لیے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے. پاکستان کو چاہیے کہ سیلاب کی وجہ سے ہونے والی تباہی کی بنیاد پہ آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کروا سکتے ہیں، جو کہ آئی ایم ایف میں 1% سے 5% ہو گیا ہے. تو یہ کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ہماری طرف سے بھی ہیں، جس کے بعد ہمیں یہ ایزیوم کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کتنا صحیح یا غلط کر رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد